لہذا تم لازم پکڑو اخیار علماء کو، اچھے علماء کو، جو فتنہ نہ پھیلاتے ہوں، فساد نہ پھیلاتے ہوں، گستاخیاں نہ کرتے ہوں، سب و شتم نہ کرتے ہوں، ان کے اندر اتنی ڈھٹائی ہو اور اتنی کبر ہو ان کے اندر کہ وہ اپنی ذات کو ان ذوات قدسیہ سے بھی بلند سمجھیں کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہو، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کے ادب و احترام کا تو نہ خیال کرتے ہوں، لیکن بات بات پر وہ اپنے علم کا حوالہ دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہمارا ادب کرو۔ ایسے لوگ اشرار علماء ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا شر بھی علماء کا ہے اور سب سے بڑی خیر بھی علماء کی ہے، اور تم پہچان لو کہ لازم رکھنا ان کو جو تواضع والے علماء ہیں، عاجزی والے علماء ہیں، جو ادب کرنے والے علماء ہیں، اور جو احترام والے علماء ہیں، اور جو جہالت کے ساتھ کلام نہیں کرتے، علم کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور تہذیب کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر وہی فضیلت ہے جو اللہ کو بندوں پر فضیلت حاصل۔ حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین آدمی ایسے جن کو فضا اکبر کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، ان کے لیے فضا اکبر کا ہول نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، ولا ینالہم الحساب، اور نہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ جب مخلوق حساب و کتاب سے فارغ ہو تو وہ خوشبو کے ٹیلوں پر فرحت میں ہوں گے۔ امام ابن ماجہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو 100 رکعت نوافل کی ادائیگی سے یہ افضل ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد گرامی قدر ناظرین، سامعین، برادران و خواہران، رمضان المبارک کا آخری عشرہ مبارکہ سایہ فگن ہے، اور یقیناً اہل محبت اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کی محبت میں اور کامل تسلیم کے ساتھ ریاضت میں، عبادت میں اور اس کی محبت میں، محنت و مشقت میں مصروف ہیں، دن کے روزہ اور رات کے قیام کے ساتھ، اور تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اپنے مالک و خالق جل وعلا کے ساتھ ذکر، مناجات اور دعاؤں میں مشغول ہیں، اور اللہ سے طلب مغفرت میں
اور راز و نیاز میں مشغول ہیں۔ رحمت و مغفرت کے عشروں میں یہ کیفیات بھی اپنے ساتھ اپنے دلوں میں اس کی بہاریں سموئے ہوئے ہیں۔ اور یہ مقدس ماہ، مبارک مہینہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، بنی نوع انسان پر کرم فرماتے ہوئے جب اپنا کلام، ہدایت نظام، دستور العمل، آئین حیات اور جتنے بھی خدا کی پسندیدہ افعال و اعمال و اقوال ہیں، اذکار ہیں، اوراد ہیں، احکام ہیں، امثال ہیں، قصص ہیں، اس کے پیارے بندوں کا ذکر ہے، ہر چیز قرآن پاک میں سمو دی۔ اور یہ رحمتیں جس مہینے میں نازل فرمائی ہیں، اس مہینے کو، اس زمانے کو، اس وقت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والا فرما دی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان کا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر اس کی آخری عشرے کی ایک رات میں، لیلۃ القدر میں، قرآن پاک کو نازل کرنے کا حکم فرمایا قرآن پاک میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر بھی اس رمضان میں ہے، اور رمضان کو مبارک فرمایا، لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر فرما دیا۔ یہ سب برکتیں قرآن پاک کی ہیں، اللہ کی اس صفت کاملہ کی ہیں کہ جس کا اپنی شان کے مطابق نزول فرمایا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر اسے نازل فرمایا، اور آپ کی زبان مبارک سے اس کی تلاوت اور پھر اس کا نور جو قیامت تک کے لیے قائم فرما دیا مومنین کے دلوں میں، اور ان کے لیے قرآن پڑھنا، یاد کرنا آسان فرما دیا، اور اس کی حکمتوں سے اپنے بندوں کے قلوب کو منور فرما دی۔ قرآن مقدس اسی قدر سارے کلاموں میں شان اور عظمت رکھتا ہے، جس کی یہ صفت ہے وہ اپنی مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام، کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر وہی فضیلت ہے جو اللہ کو بندوں پر فضیلت حاصل۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام اللہ کی عظمت، کتاب اللہ کی عظمت اپنی امت کے لیے اس کے انوار خود ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا ملاحظہ مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو فزع اکبر کا خوف دامنگیر نہ ہوگا۔ قرآن مقدس میں فزع اکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور ان کے لیے فزع اکبر کا ہول نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ ولا ينالهم الحساب، اور نہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔
جب مخلوق حساب و کتاب سے فارغ ہو تو وہ خوشبو کے ٹیلوں پر فرحت میں ہوں گے، اور ایک شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور اس نے نماز پڑھائی اس طرح کہ مقتدی اس سے راضی ہیں، پڑھنے والے، اس کی اقتداء کرنے والے، اس کی مسجد میں آنے والے اس سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وہ شخص اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو اور صرف اللہ کے واسطے، اس سے کوئی غرض نہ ہو، نہ مؤذن کہلانا کا شوق، نہ ریاکاری اس کے، نہ اس کی اجرت پر نظر۔ اور اسی طرح اللہ کے لیے قرآن پڑھنے والا قاری اور اللہ کے لیے بندوں کو نماز پڑھانے والا جس کی اجرت پر نظر نہیں، دل میں طمع نہیں، لالچ نہیں، اس کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے مقتدی اس سے ناراض ہے کہ نماز پڑھاتا ہے لیکن بد خلق ہے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور ماتحتوں سے بھی۔ تیسرا وہ شخص کہ جو یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی اور حقوق العباد بھی کی ادائیگی میں بھی، یعنی اللہ کے حقوق، اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں بھی اور اس کی رعایت میں بھی، اور جن کے لیے اس کو مسئول بنایا گیا اپنے ماتحت جو ہیں ان کے ساتھ جس کا بھی معاملہ اس سے متعلق ہو اس کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھتا ہو، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ نہ اسے فضح اکبر کی تکلیف ہوگی اور نہ اس کا خوف ہوگا اور نہ اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اسے بے حساب اپنی رحمتوں سے نواز دے گا، اور مالک تعالی جل شانہ واعظ اسمہ اس کے مراتب کو بلند فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کا کلام پڑھا اس نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے کلام کو حفظ کر لیا، سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو اس نے اپنے سینے کے اندر علوم نبوت کو سمو لیا۔ یعنی اگرچہ غیر انہ لا یوحی الیہ، یعنی اس کے ساتھ وحی نہیں کی گئی، وحی نہیں آئی اس پر، لیکن اس کے سینے میں علوم نبوت آ گئے۔ کیوں کہ وحی تو ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور سینہ نبوت سے جب قرآن پہنچ گیا اس کے پاس، تو اب اس کا سینہ بھی علوم نبوت کے ساتھ مملوء ہو گیا، بھر گیا۔ لہذا فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن ان يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام اللہ۔ حامل قرآن کے لیے جس کا سینہ علوم نبوت سے منور ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ کسی غصہ والے کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرے، یعنی جس طرح وہ بولے اسی طرح یہ بولے، یا جاہل کے ساتھ اگر معاملہ پیش آئے تو جیسی جہالت وہ کرے ایسی جہالت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بطن میں، اس کے سینے میں
اللہ کا کلام ہے، اور جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جہالت اور اس کے اندر غصہ، جس طرح غصے والوں کا غصہ ہوتا ہے یا جاہلوں کی جہالت ہوتی ہے، اس طرح جاہلوں کی ساتھ جہالت کا معاملہ اس کو پیش نہ آنا چاہیے، کیونکہ کلام اللہ ہے تو کلام اللہ کے جو اخلاق عالیہ ہیں اس سے اس کو مزین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، لأن تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اللہ اکبر۔ وَلَأَن تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ۔ امام ابن ماجہ نے اسناد حسن، یعنی حسن اسناد کے ساتھ یہ روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو ایک آیت سیکھ لے تو 100 رکعت نوافل کی ادائیگی سے یہ افضل ہے۔ ایک آیت کریمہ سیکھ لینا، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ اس وقت وہ ابھی اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، فقط سیکھنا، تو فرمایا 1000 رکعت پڑھنے سے ایک علم کا باب پڑھنا افضل ہے۔ اس مضمون کو بہت توجہ کے ساتھ بھائیوں بہنوں سننے کی ضرورت ہے کہ علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لاتعداد مرتبہ آپ نے اپنی زبان بلاغت نظام سے اور فیض بار سے یہ نور عطا فرمائے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو علم کی ضرورت پر، علم کی فضیلت پر اور افضلیت پر اور علم کے سیکھنے پر، سکھانے پر زور دیتا ہے، عبادات سے بھی زیادہ زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ جیسا میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے، امتی پر، ایسی عالم کے عابد پر فضیلت ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دین کی سمجھ رکھنے والا عالم دین، بصیرت ہو اس کے پاس، تو 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان کے لیے وہ بھاری بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ اس لیے کہ عبادت گزاروں کی عبادت کا جو فائدہ ہے وہ اسی کے ذات تک محدود ہوتا ہے، اور فقیہ عالم کا جو فائدہ ہے وہ متعدی ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی وہ شیطان کے، نفس کے اور وسوسے کے سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ اخیار علماء جو ہے نا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اشرار یعنی شر لوگوں کے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ شر بھی علماء کا ہی ہے، اور خیر والے لوگوں میں سب سے زیادہ خیر بھی علماء کی ہے۔ لہذا تم لازم پکڑو اخیار علماء کو، اچھے علماء کو، جو فتنہ نہ پھیلاتے ہوں، فساد نہ پھیلاتے ہوں، گستاخیاں نہ کرتے ہوں، سب و شتم نہ کرتے ہوں، ان کے اندر اتنی ڈھٹائی ہو اور اتنی کبر ہو ان کے اندر کہ وہ اپنی ذات کو ان ذوات قدسیہ سے بھی بلند سمجھیں کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہو، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کے ادب و احترام کا تو نہ خیال کرتے ہوں، لیکن بات بات پر وہ
اپنے علم کا حوالہ دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہمارا ادب کرو، تو ایسے لوگ اشرار علماء ہیں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا شر بھی علماء کا ہے اور سب سے بڑی خیر بھی علماء کی ہے، اور تم پہچان لو کہ لازم رکھنا ان کو جو تواضع والے علماء ہیں، عاجزی والے علماء ہیں، جو ادب کرنے والے علماء ہیں، اور جو احترام والے علماء ہیں، اور جو جہالت کے ساتھ کلام نہیں کرتے، علم کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور تہذیب کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ آج وہ لوگ جو دریدہ دہن ہیں پاکوں کے بارے میں، وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا احترام کیا جائے اور ہمارے بارے میں کچھ نہ کہا جائے، ان کو ہم یہ بتا دینا چاہتی ہیں کہ تمہارا احترام اسی وجہ سے ہے کہ ان پاکوں کے اقوال کو تم نے سیکھا، لیکن تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے طہارت کے لیے نہیں سیکھا، نہ علم نور کے لیے سیکھا، بلکہ صرف اپنی تکبر کے لیے اور دنیا پر بڑائی جمانے کے لیے تم نے سیکھا۔ اسی لیے تمہاری زبانیں پاکوں کا احترام نہیں کرتی۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے مراتب کا خیال نہ کیا تو وہ خود قابل احترام نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہ اس کا اپنا عمل بتا رہا ہے کہ جب وہ پاک لوگوں کا بھی احترام کرنے کے قابل لائق نہیں اور نہ کرتا ہے تو کس منہ سے وہ اپنے احترام کا سوال اٹھاتا ہے؟ جن کو نبی کریم علیہ السلام کے خاندان پاک کا ادب نہیں آتا، وہ اپنے خاندان کی عزت کے لیے اگر ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو کس درجہ میں شمار کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ اللہ اکبر لم یکتب من الغافلین۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 10 آیتیں کسی رات میں تلاوت کرے تو اس کا شمار غفلت والے لوگوں میں نہیں ہوتا، ان میں نہیں لکھا جاتا۔ 10 آیات بھی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذاکرین میں شمار کرتا ہے، غافلین میں شمار نہیں فرماتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ على هؤلاء الصلاة المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة 100 آيات كتب من القانتين۔ جو شخص 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے، ہمیشگی کر لے، وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو ذاکرین ہیں، قانتین ہیں، ان میں شمار ہو جائے گا۔ رات بھر اس کو عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جو 500 سے 1000 آیات تک پڑھ لے اس کے لیے ایک قنطار ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قنطار کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا 12000 کے برابر، یعنی اسے دینار مراد ہوں یا درہم مراد ہوں، اتنا بڑا اجر کثیر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قنطار کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عن ابن عباس قال نزل جبرائیل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ انہ ستکون فتن قال فما المخرج منها یا جبریل قال کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل فتنے کے ظاہر ہونے کی اطلاع دے رہے ہو، اس کا کوئی علاج بھی بتاؤ، اس کا علاج کیا ہے فتنوں کا؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کتاب اللہ، یعنی جتنے بھی فتنے ہوں ان سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی تلاوت کی برکت سے فتنے رد ہوں گے، فتنے دور ہو جائیں گے۔ اور جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے
سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور شیطان اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات باب العلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حق تعالیٰ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم اپنے قلعے میں محفوظ ہو اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کہ جس جانب سے بھی وہ حملہ کرنا چاہے اسی جانب میں اللہ کی کلام کو اس کا وہ اپنا محافظ پائے گا اور وہ اس دشمن کو دفع کرے گا وہ جہاں سے بھی حملہ کرے۔ یعنی کلام پاک ایک مضبوط قلعہ ہے، گھر میں پڑھتا ہے، دکان میں پڑھتا ہے، چلتے پھرتے پڑھتا ہے، بیٹھے پڑھتا ہے، جس جگہ ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں سے بھی اس پر فتنے آئیں قرآن اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، پوری دنیا اس وقت جس وبا کا شکار ہے سب سے بڑا خوف اس کا طاری ہے اور ایک تعطل کی کیفیت طاری ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں اس کا علاج اور اس کا مقابلہ ہم جن SOPs کے ساتھ کر رہے ہیں اور ویکسین کے ساتھ کر رہے ہیں اور احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے احکام کے مطابق جو کچھ اس کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں، احتیاط تجویز کرتے ہیں، وہ کرنا بھی دین ہے۔ لیکن ایک مسلمان اور مومن کی باطنی قوت جو ہے اور روحانی قوت جو ہر چیز کو دفع کر سکتی ہے، دور کر سکتی ہے اور اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے، ڈیفینس کر سکتی ہے، وہ ہے کتاب اللہ کی تلاوت۔ کثرت سے کلام اللہ کی تلاوت رحمتوں سے مملوء کر دیتی ہے، قوت ارادی کو مضبوط کرتی ہے، قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی اس کی باڈی کے ساتھ فتنے کی چیز اور اس کے ساتھ اس کو بیمار کرنے، کمزور کرنے کی چیز اس کی باڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے تو قرآن پاک اس کے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے، ہر چیز کو اس سے دفع کرتا ہے اور رفع کرتا ہے، دور کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک کی ان مقدس ساتوں میں یہ تو شہر القرآن ہے، رمضان تو شہر قرآن ہے اور جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمیں پورے سال کے لیے بلکہ روز پڑھتے رہنا ہمیں پورے دن اور رات کے لیے، رات کو پڑھنا رات کی حفاظت ہے، دن کو قرآن پڑھنا دن کے لیے بندے کو ہر فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر انوار ارشادات سے اپنے آپ کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی وباؤں کو، فتنوں کو اللہ دور فرمائے اور ان کے ظلمتوں کے شر کو انوار رسالت سے اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔